بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تو گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلی تھی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میرا آج کا دن زندگی کا سب سے برا دن تھا، لیکن مجھے میری ماں نے کہا میں یہ سب نہیں کروں، اب یہ سب کچھ میرے لیے نہیں ہے۔ لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں اس دروازے کے آگے کھڑی تھی جس کو مجھے کھول کر اندر جانا تھا، پھر دروازے کو بند بھی کرنا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہونا تھا صرف میں ہی جانتی تھی۔ مجھے پتہ تھا اگر میرے ساتھ بہت برا ہو جائے گا، پر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ میں اس دنیا کی سب سے مجبور لڑکی تھی، اتنی مجبور کہ میں بتا بھی نہیں سکتی، پر مجھے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑی۔ میرے سامنے ہی وہ شخص کھڑا تھا۔ اس نے مجھے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کے بعد جو وہاں پر ہوا وہ میں بتا بھی نہیں سکتی، لیکن اس آدمی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ دراصل وہ تو سب کے ساتھ ہی میرے ماں باپ میری پڑھائی کروانے کے حق میں نہیں تھے۔ میں نے صرف 8 تک پڑھائی کی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر بٹھا لیا، لیکن اب گھر بیٹھ کر میں نے کپڑے سینا شروع کر دیے۔ میں نے اپنی امی سے کہا میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی تیری عمر گزر گئی ہے۔ میں واقعی بڑی ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایسا لگتا تھا میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن اصل میں نے صرف 8 کلاسز پڑھی ہوئی تھیں، کیونکہ 4 سال کا وقفہ آ گیا تھا۔ پر اب میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے۔ میری ماں نے کہا یہ پیسے گھر میں دو، تو میں نے کہا کہ گھر میں بھی دے دوں گی، لیکن میں اپنے لیے الگ سے زیادہ محنت کروں گی۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، ساری زندگی مشین نہیں چلانا چاہتی۔ میری ماں اس چیز کے خلاف تھی۔ انہوں نے کہا کہ خرچے ہوں گے، پر میں نے اپنی ماں سے کہا جتنے پیسے میں ان کو دیتی ہوں اتنے دے دیا کروں گی۔ میری ماں کہتی تھی جب ایک دفعہ پڑھائی سے انسان کو ہٹا لیا جاتا ہے تو اس کا دماغ پڑھائی میں نہیں لگتا، تو بھی پڑھائی نہ کر۔ لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس محلے میں میری ایک دوست تھی جو عمر میں مجھ سے زیادہ بڑی تھی، وہ بھی ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا ہاں ہمارے اسکول میں تو آج کل دھڑ دھڑ داخلے ہو رہے ہیں، 8 مہینے پہلے ہی بنا ہے۔ مجھے بھی جلدی نوکری مل گئی، ٹیچرز کو پیسے بھی اچھے دے رہے تھے، فیس بھی کم۔ میں نے کہا اسکول میں میرا بھی داخلہ کروا دو۔ اس نے کہا کل تم میرے ساتھ آنا، میں تمہارا داخلہ کروا دوں گی۔ میں نے کہا امی نہیں مان رہی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ مان جائیں گی، پڑھائی کرنا بہت ضروری ہے، تم پڑھائی کرو۔ دیکھو میں پڑھی لکھی تھی تو میں نے بھی نوکری کر لی۔ میری ماں بھی مجھے نوکری نہیں کرنے دینا چاہتی تھی، لیکن کہتی تھی کہ تم لوگوں کے گھروں میں کام کرو، پر میں نے ایسے کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے رکھ لیا۔ میں نے کہا کہ صرف ایف اے پاس کو رکھ لیا۔ اس نے کہا ہاں ایف اے پاس کو رکھ رہے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے بھی وہاں پر پڑھتے تھے، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں۔ جب میں اسکول میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا ان سب کا اپنا ایک یونیفارم تھا، ہر کسی نے ایک جیسا ہی یونیفارم پہنا ہوا تھا، یہاں تک کہ ٹیچرز کے لیے بھی یونیفارم بنایا گیا تھا۔ میں نے کہا ان کا تو یونیفارم ہے۔ اس نے کہا پھر تمہیں یونیفارم سے کیا مسئلہ ہے، تم تو خود کپڑے سی لیتی ہو۔ میں نے کہا کہ بات سینے کی نہیں ہے، بات کپڑے کی ہے۔ اس نے کہا دیکھو اتنا تو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کر لوں گی۔ میری ماں نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا۔ میری پڑھائی کے دن نکل گئے تھے، کیونکہ اندر آتے ہی مجھے خرچوں کی فکر پڑ گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے میرا ایڈمیشن کر لیا۔ اس ٹیچر نے میری سفارش کر دی، کہا کہ دراصل اس بچی کے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اس کی پڑھائی رک گئی تھی، اب یہ دوبارہ سے پڑھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اسٹوڈنٹ کم اور ٹیچر زیادہ لگ رہی ہے۔ میں نے کہا میری اتنی عمر نہیں ہے، بس قد بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پرنسپل سے پوچھ لیتے ہیں، تو پرنسپل سے پوچھا۔ پرنسپل نے مجھے دور سے دیکھا۔ اس کا پرنسپل ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، شاید 40-45 سال کا ہوگا۔ اس نے ٹیچر کے کان میں کوئی بات کہی، اس کے بعد وہ عورت باہر آئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ اگلے دن ہی میں نے کپڑا لیا، یونیفارم بھی سلوا لیا۔ اب میں صبح صبح اسکول میں جاتی اور اپنی سہیلی نمرہ کے ساتھ ہی جاتی، جو وہاں پر ٹیچر تھی اور میں اسٹوڈنٹ۔ ہم دونوں اکٹھے جاتے تھے، اکٹھے واپس آتے۔
کسی ایک بات سے ہی میری ماں کو تھوڑی تسلی تھی۔ انہوں نے کہا نمرا کو کہ جب اس کو ہم نے پڑھائی سے ہٹا لیا، اب اس کو پڑھائی کا بہت شوق ہے، اسی لیے ہم نے اسے منع نہیں کیا۔ میں اسکول میں پڑھنے لگی، لیکن میرے لیے پڑھائی کو اور گھر کے کاموں کو، یہاں تک کہ کپڑے سینے کے کام کو ایک ساتھ لے کر چلنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دن میں نے سارے سبق یاد کیے، لیکن ایک سبق میں بھول گئی۔ ٹیچر نے مجھے کھڑا کر دیا اور کہا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، تم بچی تو نہیں ہو، اب میں تمہیں بچوں کی طرح ڈانٹوں؟ تمہیں تو یاد رہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا دراصل میرے کام۔ انہوں نے کہا اگر کام اتنے ضروری ہیں تو پڑھنے کیوں آئی ہو؟ میں خاموش ہو گئی، مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیچ میں کھڑی تھی کیونکہ مجھے سبق یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ ایسے تو نہیں چلے گا۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا اب تیرا دماغ پڑھائی میں لگنے والا نہیں ہے، گھر داری والا ہے، تیری عمر میں لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ پر میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ میری ماں نے میرے ساتھ ضد بنا لی۔ اس کا کہنا تھا 2-4 مہینے میں تیرا شوق اتر جائے گا، تو واپس آ جائے گی، تو اب کوئی بچی نہیں ہے جو اسکول میں جائے گی، 2 پونیاں بنا کر بستہ اٹھا کر میں تجھے اسکول بھیجوں گی۔ میں نے اپنی ماں سے ضد لگائی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں ان کو نہیں بتاتی تھی کہ میرے ساتھ اسکول میں کیا ہو رہا تھا۔ جب بھی پوچھتی تو میں کہتی کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ میری جو دوست نمرا تھی، اس کے گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کی ماں بھی کہتی تھی یہ کام نہیں کرو، لوگوں کے گھروں میں کام کرو۔ اس نے کہا یار دیکھو، بات تو سچ ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کرو تو اگر 2 گھروں میں کام کرو 8,000 روپے ملتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اسکول میں ٹیچر بنو تو مہینے کے 7,000 روپے مل رہے ہیں۔ تو کیا سارے لوگ عزت کا کام چھوڑ کر یوں لوگوں کے گھروں میں ان کے جھوٹے برتن دھونا شروع کر دیں؟ بہت ہو گئی ہے، انسان کو کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ نمرا بھی ہر ٹائم اپنے خرچوں کی روتی رہتی تھی، اور میرے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ہم اسکول جاتے تھے، پیدل ہی جاتے، پیدل ہی واپس آتے، جبکہ راستہ پیدل آنے جانے والا نہیں تھا۔ ہم لوگ اسکول میں کچھ کھاتے بھی نہیں تھے۔ پورے دن بھوکے رہ کر پڑھائی کرنا اور پڑھانا بھی بڑا ہی مشکل کام ہے۔ لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ نمرا کے پاس کافی سارے پیسے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا آج پہلی تنخواہ ملی ہے، پر وہ تو کہہ رہی تھی کہ اس کی تنخواہ 7,000 ہے، اس کے پاس 10,000 روپے تھے۔ میں نے کہا تمہاری تنخواہ تو 7,000 ہے۔ اس نے کہا ہاں، پچھلی دفعہ انہوں نے 4,000 دیے تھے، کہہ رہے تھے پیسے ختم ہو گئے ہیں، اس لیے اس دفعہ پورے دے دیے ہیں۔ میں نے کہا پھر گزارا کیسے کیا؟ اس نے کہا بس بڑی مشکل ہو گئی تھی لیکن میں نے کر لیا۔ ایک دن وہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی، میں نے کہا آج ہماری ٹیچر نہیں آئی ہے، اس لیے سارے لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ اس نے کہا ابھی تمہارے لیے کسی ٹیچر کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم کیوں نہیں آتی ہماری کلاس میں؟ وہ میری سہیلی تھی، اگر وہ آ جاتی تو مجھے کافی سکون رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اور کام ہوتے ہیں۔ اس نے اس طرح سے تاثر دیا جیسے اسے کوئی بلا رہا ہے، لیکن سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف پرنسپل کا کمرہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کی حالت کچھ عجیب سی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا میں نے تمہیں صبح دیکھا تھا، لیکن شاید میں نے غور نہیں کیا، یہ تمہارا دوپٹہ الٹا کیوں ہے؟ اس نے کہا کیا میں نے الٹی چادر اوڑھی ہے؟ میں نے کہا ہاں، تم نے الٹی چادر پہنی ہوئی ہے، تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا؟ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کیونکہ اس طرح بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے بھی اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ میں نے کہا شکر کرو کسی نے دیکھا نہیں، اگر دیکھا ہوتا تو تمہیں بتا دیتا، جاؤ باتھ روم جا کر اپنے کپڑے ٹھیک کر لو۔ وہ ایسی حالت میں آ گئی جیسے کچھ بہت ہی برا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تم نے کپڑے تو پہنے ہوئے نا؟ ایسی ویسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگی ہاں نہیں، کچھ نہیں، بس اچھا ہوا کسی نے مجھے دیکھا نہیں۔ وہ باتھ روم میں گئی، ٹھیک ہو کر واپس آ گئی، لیکن آج کے بعد سے اس کا رویہ کچھ بدل سا گیا تھا۔ میری کلاس میں پڑھائی بالکل بھی اچھی نہیں جا رہی تھی۔ اگر میں اپنی ماں کو کہتی میرا ٹیسٹ ہے، میں نے پڑھنا ہے، میری ماں کہتی یہ میرا مسئلہ نہیں، میں اس عمر میں تو سارے کام نہیں کر سکتی۔ پھر کوئی عورت آ جاتی تو اس کو بھی میری ماں نے میری شکایتیں لگانا شروع کر دیتی کہ آج کل پڑھائی کا بھوت چڑھا ہے،
اس لیے ٹائم پر کپڑے نہیں سیے۔ عورتیں بھی ایسی تھیں، الٹی سیدھی باتیں کر کے جاتی۔ ایک دن بھی دیر ہو جاتی تو ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ وہ کہتی تھی وہ فلاں عورت تو بڑی جلدی سی دیتی ہے، آپ تو بڑے نخرے کرتی ہیں، آپ تو 4 دن بتا کر 8 دن کے بعد کپڑے دیتے ہیں۔ میری ماں مجھے باتیں سناتی کہ تیری وجہ سے بے عزتی ہو رہی ہے، پھر لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ میرے سر میں بہت درد رہتا۔ مجھے 4 ٹیسٹ ملے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا میں بیٹھ کر تیاری کروں گی، لیکن اچانک سے کسی کا سوٹ آ گیا۔ میری ماں نے اس سے کام پکڑ لیا، کیونکہ یہ کام میری ماں ہی پکڑا کرتی تھی۔ آدھا دن میں گھر پر نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یہ سوٹ صبح تک سینا ہے۔ میں نے کہا میرے 4 ٹیسٹ ہیں، آپ نے یہ کام کیوں لے لیا؟ اس نے کہا وہ ایکسٹرا پیسے دے رہی تھی، شادی پر جانا ہے تو یہ سوٹ سی لے، تیرے ٹیسٹ نہ ہوں تو اس سے مجھے کیا، مجھے تو گھر میں پیسے چاہیے، تو نے تو کھانا پکانا ہے۔ میں نے سوچا سوٹ بھی سی دوں گی، ٹیسٹ بھی یاد کر لوں گی، لیکن ٹیسٹ بہت مشکل تھا۔ کتاب پر سر رکھ کر ہی میں سو گئی۔ صبح سے پھر مجھے ڈانٹ پڑی، میری بے عزتی ہوئی۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میری کوئی عمر تھوڑی تھی ڈانٹ کھانے کی، میری تو پڑھنے کی عمر بھی نہیں تھی، لیکن اپنے شوق کے لیے پڑھ رہی تھی۔ مجھے ٹھیک سے تو پڑھنا چاہیے تھا۔ مجھے ٹیچر نے یہاں تک کہہ دیا تمہارا تو کام ہے تم پوری کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لے کر آؤ، کیونکہ تمہارا دماغ تو باقیوں سے تیز ہے اور تمہاری عمر بھی زیادہ ہے، لیکن تم ہو کہ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ میری پورے سال میں ہی پرفارمنس بڑی خراب جانے والی تھی۔ پہلے سال کے پیپر ہوئے تو میں اس میں فیل ہو گئی۔ نمرا نے بھی مجھے کہا یار تم گھر والوں سے لڑ کر اپنا کام کر کے اتنی مشکل سے یہ سب کچھ کر رہی ہو، پھر تم پڑھائی بھی نہیں کر رہی۔ میں نے کہا میں کیا کروں، میرے دماغ میں کچھ بیٹھ ہی نہیں رہا، ہر ٹائم میرے سر میں ٹینشن ہوتی ہے۔ میں گھر جاتی ہوں تو میری ماں مجھ سے پوچھے بغیر کام پکڑتی ہے، وہ تو گھر جا کر لوگوں کے کام پکڑ رہی ہے۔ شاید وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ پڑھائی کا بھوت میرے دماغ سے اتر جائے، میں بس اپنا ہی کام کروں، لیکن اگر میں ناکام ہو کر لوٹی تو میری تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ میرے سارے خاندان کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ دراصل بچپن میں ہی میرا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ، وہ بھی میری ماں کی بہن کا بیٹا تھا۔ میری ماں کو اس سے بڑی محبت تھی۔ وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے اسے کہو کہ گھر بیٹھے یہ ہماری بے عزتی کروا رہی ہے، اس کی عمر ہے اسکول جانے کی۔ میرے منگیتر کے ساتھ میری زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس نے مجھے کال کرنے کی کوشش کی، پر میں نے نہیں سنا تھا۔ وہ بھی پیچھے سے دھکے لگا رہے تھے۔ میں تو ہر طرح سے ہی پھنسی ہوئی تھی۔ میں ناکام نہیں ہونا چاہتی تھی، پڑھنا چاہتی تھی، لیکن میرے حالات ایسے تھے کہ مجھے فیل کر دیا گیا۔ یہ تو کچے پیپر تھے، اس لیے مجھے مسئلہ نہیں تھا، لیکن آگے فائنل پیپر بھی آنے والے تھے۔ نمرا اچانک سے کہیں غائب ہو جاتی، بریک کا ٹائم ہوتا تو کہتی ہم دونوں مل کر بیٹھیں گے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں چلی گئی۔ ایک دن وہ آئی، میرے پاس اٹھ کر جانے لگی تو اس کی دوپٹے سے 2000 روپے نکل کر نیچے گر گئے۔ میں نے کہا یہ کیا، تمہارے پاس اتنے سارے پیسے ہیں اور تم نے ایسے رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے اٹھا لیا، اگر کسی اور کو مل جاتے تو وہ واپس بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا تمہارا بہت شکریہ، اور وہ پیسے واپس اپنے پاس رکھ لیے۔ مہینے کے شروع پر اسے تنخواہ ملتی تھی، لیکن پورا مہینہ اس کے پاس پیسے ہوتے۔ فائنل پیپر کا رزلٹ بھی آنے والا تھا، کیونکہ میں سال کے درمیان میں آئی تھی، اس لیے جلدی ہی آ رہا تھا۔ میری کوئی تیاری نہیں تھی۔ میں نے کہا میں فیل ہو جاؤں گی، میرے سارے رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا، میری ماں مجھ پر باتیں کرے گی، میرے سروال بھی، اس کے بعد مجھے گھر بٹھایا جائے گا، میں کیا کروں؟ نمرا نے کہا تو بڑی مجبور ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ تو فیل نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کیا مطلب، تم میری مدد کرو گی؟ اس نے کہا نہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ میں پیپر نہیں بناتی، وہ وائس پرنسپل بناتی ہے، بڑی عمر کی ہے، بڑی خطرناک ہے، کسی کی بات نہیں مانتی۔ میں نے کہا پھر میری کیسے مدد کرو گی؟ اس نے کہا دیکھو، وائس پرنسپل تک ہمارا ہاتھ نہیں جاتا، وہ ہم سے بڑی ہے، ہم سے اوپر ہے، ہمیں کسی ایسے بندے تک پہنچنا ہوگا جو اس سے بھی اوپر ہو۔ میں نے کہا اس سے اوپر تو صرف پرنسپل ہے۔ اس نے کہا پھر پرنسپل سے بات کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا
प्रिंसिपल से क्या कहेंगे, बिना तैयारी के मुझे पास करवा दे। उसने कहा हाँ, वो प्रिंसिपल है, वो तो कुछ भी कर सकता है। मैं उसकी बात नहीं समझी थी। फिर उस देखो ना, तुम छोटी बच्ची हो ना, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने मुझे कहा मुझे बच्चों को पढ़ाना नहीं आता। मैं दरअसल एफए पास नहीं हूँ, बल्कि मेरी एफए में सप्ली आ गई थी जो मैंने क्लियर नहीं की। फिर भी मुझे ये नौकरी मिल गई क्योंकि मैंने प्रिंसिपल के साथ अच्छी अलग बना कर रखी है। मुझे लगा था वो बातचीत की बात कर रही है, लेकिन जब मुझे असल बात पता चली तो मैं हैरान रह गई। उसने कहा वो मेरी बात मानता है, मुझे महीने की तनख्वाह देता है, बल्कि मैं कभी कभी अपनी मजबूरी बताकर उससे पैसे भी ले लेती हूँ। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा वो जो तुम्हारे पास पैसे होते हैं वो तुम्हें प्रिंसिपल देता है? उसने कहा हाँ, अगर तुम उसकी बात मानो तो वो तुम्हें पास कर देगा, वो भी अच्छे नंबरों से। न तुम्हारी बेइज्जती होगी न तुम्हारे तो वो तुम्हें पास कर देगा, वो भी अच्छे नंबरों से। न तुम्हारी बेइज्जती होगी न तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कोई बात सुना पाएंगे, न तुम्हारी माँ। मैंने कहा मुझे क्या करना होगा? उसने कहा कुछ नहीं, बस उसके पास जाना होगा, थोड़ी बातचीत करनी होगी, थोड़ी इसके साथ दोस्ती करनी होगी। मैंने कहा दोस्ती से क्या मतलब है? उसने कहा तुम खुद बड़ी हो गई हो, लेकिन दिमाग तुम्हारा बच्चों वाला ही है। बच्चों के साथ बैठकर जो अक्ल थी वो भी ख़त्म हो गई। क्या मर्द और औरत की दोस्ती का मतलब तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा ये तो गलत है। उसने कहा जाओ फिर फेल हो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं फेल नहीं होना चाहती। निम्रा ने मुझे बताया कि इसके घर में खाने को भी कुछ नहीं था और इसके पास तो पूरी डिग्री नहीं थी। ये स्कूल नया नया बना था, इसलिए यहाँ पर आई थी, ये सोचकर उसे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बिना डिग्री के उसे कोई नौकरी नहीं दे रहा। फिर मैंने कहा वो क्या सबकी बात मान लेता है? निम्रा ने कहा हाँ, वो बहुत अच्छा आदमी है, सबकी बात मान लेता है। मुझे उसकी बात की अभी तक समझ नहीं आई थी, लेकिन जब उसने मुझे कहा कि ज़रा तैयार हो जाओ, साफ़ सुथरे होकर जाना, तो मुझे शक पड़ गया। मैंने कहा मेरे पास खुद को तैयार करने के लिए कुछ नहीं, मैं घर से तैयार होकर नहीं आ सकती। उसने कहा तुम फिक्र नहीं करो, मैं घर से यूनिफॉर्म में ही आई हूँ, मैंने यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था। लेकिन निम्रा ने अपने पास एक लिपस्टिक रखी हुई थी जो उसने मेरे होंठों पर लगा दी। उसने कहा तुम इस तरह से प्यारी लगोगी, मुस्कुराकर बात करना। मैं अंदर दाखिल हुई, लेकिन इससे पहले निम्रा अंदर जाकर मेरी बात करवा दी। मैं अंदर गई तो मैंने प्रिंसिपल को बड़ी इज्जत से देखा, जैसे कोई भी स्कूल का बच्चा अपने प्रिंसिपल की इज्जत करता है। मैंने कहा सर, वो निम्रा जी ने आपको बताया होगा। उसने कहा हाँ, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम फिक्र नहीं करो। आज तो मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ। एक काम करते हैं, कल तुम्हारे साथ मीटिंग रख लेता हूँ, कल तुम इसी टाइम आ जाना और किसी को बताना नहीं। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा ठीक, कल इसी टाइम। मैं बाहर आई तो निम्रा बाहर खड़ी थी। उसने कहा जल्दी कैसे आ गई? मैंने कहा वो कह रहे हैं आज मसरूफ़ हूँ, कल इसी टाइम मीटिंग कर लेंगे। उसने कहा बस तुम्हारा काम हो गया। मैंने कहा क्या मतलब, ऐसे कैसे हो गया? उसने कहा मीटिंग का कह रहे हैं ना, तो बस हो गया, मीटिंग करेंगे उसके बाद काम हो जाएगा। मैंने कहा मीटिंग से क्या मतलब? उसने कहा कि तुम्हें पता चल जाएगा, बस कल भी इसी तरह तैयार होकर चली जाना। मैं सारी रात सोचती रही कि इन सारी बातों का आखिर मतलब क्या है। कल क्या होने वाला था? कल मेरे साथ ये किस किस्म का प्रिंसिपल था जो अपने ही स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, फिर ऐसी लड़कियां जो पढ़ाई में अच्छी नहीं थीं उनको पास भी कर देता, ऐसे लोगों को टीचर के तौर पर भी रख रहा था जो तालीम याफ्ता नहीं है। क्या इसे अपने स्कूल के मयार की कोई परवाह नहीं थी? हमसे तो वो फ़ीस ले रहा था, हमसे तो उसे फ़ीस का मतलब था, लेकिन टीचर्स को वो ज़्यादा तनख्वाह दिया करता था। फिर टीचर से उसे किस चीज़ का मतलब? शाम होती तो एक औरत हमारे घर कपड़े देने आई, मेरी माँ ही उसको डील कर रही थी। वो मेरी माँ को समझा रही थी कि कौन से सूट को किस तरह बनाना है। मैंने उसकी बात तब सुनी जब मुझे निम्रा का जिक्र सुनाई दिया। उसने कहा वो निम्रा तो जब से नौकरी पर लगी है उसकी हालत अजीब सी हो गई है। अच्छी भली खूबसूरत जवान होती थी, अब उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो शादीशुदा है। औरत का वजूद कब बदलता है ये तो तुम भी जानती हो बहन, उसका वजूद ही बदल गया। उसे देखकर कोई भी बता सकता है
کہ وہ شادی شدہ عورتوں کی طرح لگنا شروع ہو گئی ہے۔ میری ماں نے کہا توبہ توبہ، یہ تو کوئی اور ہی چکر ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ جب عورت چلی گئی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا۔ میری ماں نے کہا 2 عورتیں بازار کی طرف جا رہی ہوں، دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوں، ایک طرح کی چادر ہو، پھر بھی دکان والا شادی شدہ عورت کو پہچان لیتا ہے، کہتا ہے باجی یہ سوٹ دیکھیں، جبکہ دوسری لڑکی غیر شادی شدہ ہے تو اسے کہے گا گڑیا آپ کے لیے کیا لے کر آؤں، آپ نے کون سے کپڑے لینے ہیں، اب تم بتاؤ۔ دکان والے کو کیسے پتا اس میں سے شادی شدہ کون سی تھی اور غیر شادی شدہ کون سی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ میری ماں نے کہا چال ڈھال سے اندازہ لگا لیتے ہیں، بازاروں میں بیٹھنے والے آدمیوں کی نظریں بڑی تیز ہوتی ہیں، انہیں پتہ لگ جاتا ہے، عورت کے چلنے پھرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی عورت شادی شدہ ہے اور کون سی نہیں۔ بے شک دونوں کا وزن ایک جیسا ہو، شکل ایک جیسی ہو، کپڑے ایک جیسے ہوں، جسامت بھی ایک جیسی ہو۔ میں نے کہا کیا نمرا شادی شدہ عورت لگتی ہے؟ میری ماں نے کہا ہاں، وہ شادی شدہ عورت لگنا شروع ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں وہ کیا کرتی رہتی ہے، ہمیں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے میں تجھے باہر جانے سے منع کرتی ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں تو پڑھنے جاتی ہوں۔ میری ماں نے کہا ہاں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں اپنی ماں سے اس معاملے پر پہلے ہی کافی بحث کر چکی تھی، اس لیے اور نہیں بولنا چاہتی تھی۔ میں کمرے میں چلی گئی۔ صبح ہوئی تو جیسا مجھے نمرا نے کہا تھا میں تھوڑا تیار ہو کر آئی۔ وہ ٹیچر تھی تو انہوں نے مجھے میری کلاس سے بلا لیا اور کہا پرنسپل نے بلایا ہے، کوئی ضروری کام ہے۔ میں پرنسپل کے آفس کے باہر کھڑی تھی۔ نمرا نے مجھے کہا چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، جیسا وہ کہیں ویسا ہی کرنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا جیسے کوئی گڑبڑ ہے، مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی تو پرنسپل نے اپنے کمرے کے سارے پردے گرا رکھے تھے۔ کمرے کا ماحول ایسا بنا ہوا تھا جیسے وہ دن میں ہی رات کر کے بیٹھا ہو۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کیسی ہو؟ میں نے کہا ٹھیک۔ اس نے کہا اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا سر وہ میرے نمبرز؟ اس نے کہا ہاں نمبر لگ جائیں گے، تم فکر نہیں کرو، ہمیں پتہ ہے تمہاری تو اتنی ہمت ہے کہ تم ابھی بھی پڑھائی کر رہی ہو، جبکہ تمہاری پڑھائی کی عمر گزر چکی ہے۔ مجھے باہمت لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ میرے پاس آ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ میں نے واپس جانے کی کوشش کی تو دیکھا دروازہ بند تھا۔ میں نے کہا دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ؟ میں نے کہا مجھے باہر جانا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ پر تم تو اپنی مرضی سے آئی ہو۔ میں نے کہا مجھے تو صرف نمبرز لگوانے تھے۔ اس نے کہا کیا نمبر اسی طرح لگ جاتے ہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اب مجھے سارے معاملے کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں دیر سے گھر گئی۔ جیسے ہی گھر میں گئی سیدھی اپنے کمرے میں گئی، کنڈی لگا لی۔ میری ماں نے مجھے دیکھ لیا اور کہا کیا ہو گیا ہے، کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی، رات کو باہر آئی۔ میری ماں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کوئی بات چھپا رہی ہے نا مجھ سے؟ میں نے کہا نہیں، میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گی۔ میری ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری ماں تو یہی چاہتی تھی۔ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ نمرا نے مجھے کہا پاگل، جب ننگور لگوا لیے تھے تو پھر اب اسکول کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم بھی یہی سب کرتی رہی ہو نا۔ اس نے کہا دیکھو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، جو آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی پلیٹ میں سجا کر نہیں دیتا، آپ کو خود ہی پلیٹ میں سجنا پڑتا ہے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کاش مجھے تمہاری باتوں سے پہلے اندازہ ہو جاتا، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا کہ تم بھی مجبور ہو، تم بھی ہاتھ نہیں مارنا چاہتی تھی نہ میں بھی لڑنا تھا، سب کو غلط ثابت کرنا تھا، تو اب کیوں ہار مان گئی ہو؟ میں نے کہا میں ہار مان گئی ہوں کیونکہ میں واقعی ہار مان گئی ہوں۔ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا، لیکن 2-3 مہینوں بعد مجھے خبروں سے پتہ چلا کہ اسکول کے اوپر نیچے کوئی پکڑ لیا گیا ہے۔ جیسے اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، وہ اسی طرح لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا۔ ٹیچرز کو کہتا تھا نوکری سے نکال دوں گا، 7,000 کے لیے کام کرنے والی لڑکیاں کتنی مجبور ہوں گی، اور ایسی عورت جو مشکل سے گھر سے نکلتی ہے 5-7 ہزار کے لیے اسے اپنے گھر کی 4 دیواری کو پار کرنا پڑتا ہے۔
اگر کوئی اسے کہے کہ یہ 5-7 ہزار بھی تمہیں نہیں دوں گا یا تمہارے پیسے بڑھا دوں گا تو وہ بیچاری کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ آدھی مجبور تو وہ اسی ٹائم ہوتی ہے جب وہ ایسے ماحول میں گھر سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد آدھی مجبور ایسی بات سن کر ہو جائے گی۔ پھر یہ نمبر بڑھانے والی بات بنا محنت کے ہی وہ حاصل کر لینا جو آپ محنت پر بھی حاصل نہیں کر پا رہے۔ ایسا کون نہیں چاہتا؟ میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ میرے پیچھے بھی تو مجبوریاں تھیں۔ میری ماں بڑی معصوم تھی، اس کو نہیں پتہ تھا میں اسی اسکول میں پڑھتی تھی۔ آج کل یہ معاملہ بڑا گرم تھا۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے ہمیں کوئی بھی مدعی نہیں مل رہا کہ ہم اس درندہ صفت انسان پر کیس کر سکیں، کیونکہ جن عورتوں کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا وہ منظر پر نہیں آنا چاہ رہی۔ ظاہر ہے کوئی بھی سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ اپنی غلطی بھی تو تھی، اپنی غلطی کا اعتراف کون کرتا؟ میں بھی نہیں کر رہی تھی۔ صرف اس معاملے میں سوچ رہی تھی کہ میری ماں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کہنا ہے کہ اچھا تو نے اسکول چھوڑ دیا، یہ تو بڑا فضول آدمی تھا۔ میں ساری رات روتی رہتی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا، لیکن ایک دن میں نے ارادہ کر لیا۔ میں صبح اٹھی اور سیدھی پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ وہاں غلط کیا۔ ایک وقت تھا جب میں صرف اس لیے ڈر رہی تھی کہ اگر میں پاس نہ ہوئی تو میرے خاندان والے باتیں کریں گے۔ آج میں منظر پر آ گئی، پر پولیس والوں نے کہا آپ کی شناخت کو ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ کسی کو تو سامنے آنا تھا، شاید یہی وہ کام تھا جو میں نے اپنی زندگی میں ٹھیک کیا، ورنہ میں نے اپنی زندگی میں کیا ہی کیا تھا۔ اب میری وجہ سے اس انسان کو سزا ملنے والی تھی۔ اس نے یہ میرے ساتھ ہی نہیں اور بھی بہت لڑکیوں کے ساتھ کیا، کچھ ایسی جو اسکول میں پڑھتی تھیں، کچھ ایسی جو پڑھاتی تھیں، وہ سب کے ساتھ یہی کرتا۔ کسی انسان کو مجبور کر دینا، پھر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، پھر یہ کہنا میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو خود میرے پاس آیا تھا۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے انسان کو اور کھلا آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے میں منظر پر آ گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے خلاف گواہی دوں، اور ابھی یہ کیس چل رہا ہے۔ دعا کریں اسے سزا مل جائے تاکہ کسی اور کی بہو بیٹیوں بہنوں کی عزت اس طرح خراب نہ ہو سکے، مجبوری کے نام پر کسی کی عزت خراب نہ ہو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔